اچھا، اگر ہم بات کریں جو مغل حکمران تھے انہوں نے شادیاں کی مختلف ریلیجن کی عورتوں کے ساتھ، اس کی کیا وجہ تھی؟ خاص طور پہ اکبر نے بالکل بہت سی کہا تو یہ بھی مطلب مورخین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مذہبی رواداری قائم کرنے کے لیے مختلف مذاہب میں شادیاں کی. یہ بھی ٹھیک تھا، لیکن اس کے لیے پولیٹیکل وزڈم بھی تھی. دیر واز میتھڈ ان دس پالیسی. مثلاً برکھا جو تھیں وہ ایک آمیر، چھوٹا سی ایک ریاست تھی جس کی کہ وہ راجے کی بیٹی تھیں اور وراثت کی جنگ جاری تھی آمیر پہ. ان کا بھائی اوورٹیک کرنا چاہ رہا تھا. بھائی کو حمایت حاصل تھی ایک گورنر کی جو کہ مسلمان تھا اور اکبر کا مراعات یافتہ گورنر تھا. اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی اکبر سے کر دی. اچھا. اور اس کے بدلے میں اکبر سے اس نے مدد مانگی اپنے بھائی کے خلاف تاکہ وراثت کی جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ ونس اینڈ فار آل اسٹیبلش ہو جائے کہ وہی راجا ہے آمیر کا. تو یہ ساری باتیں پوری ہوئیں. وہ جو خاتون ہیں برکھا، وہ مریم زمانی بیگم تھیں. اچھا. جو بعد میں ان کی بیوی جہانگیر کی ماں بھی بنی، اور ان کے ساتھ ان کا بھتیجا مان سنگھ بھی آیا اور اپنا خاندان پورا لے کے آ گئی تھی وہ دربار میں. پھر یہ بھی ہوا کہ راجپوتوں اور مغلوں کے کیونکہ مسلسل ٹسل تھی، مسلسل چپقلش تھی، مسلسل لڑائیاں تھیں. ان لوگوں کی بھی خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہم راجستھان میں مختلف جگہوں پہ جا کے اپنا رنگ جمائیں. یہ بہت پہلے سے چلتی آ رہی تھی. یہ تو قطب الدین ایبک کے زمانے سے چلتی، غوری کے زمانے سے چلتی آ رہی تھی. غوری اور چوہان کے درمیان جو 12ویں صدی کے آخر میں جو ٹسل تھی وہ بھی اسی کا ایک حصہ تھی، وہ چلتی آ رہی تھی جو کہ علاؤالدین خلجی پہ جا کے منتج ہوتی ہے. تو لیکن اکبر کے دور میں ہمیں اسی لیے مذہبی رواداری بہت زیادہ نظر آتی ہے. بلکہ اکبر پہ الزام بھی لگتے ہیں کہ اکبر نے گائے کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا. اچھا. 6 مہینے سال تک وہ مطلب وہ بہت عرصے وہ نہیں کھاتا تھا. کہا جاتا تھا کہ انفلوئنس بہت زیادہ تھا اس کی بیوی کا اس پر. ظاہر ہے بیوی کا انفلوئنس بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اکبر تھوڑا ایک ایسا معاشرہ بھی تشکیل دینا چاہ رہا تھا جہاں ٹالرنس ہو، بہت زیادہ بردباری ہو، جہاں کو ایگزسٹ کرنے کے واضح اسالیب بنائے جائیں. اس لحاظ سے تو وہ ٹھیک تھا. اگر مطلب ایک کمیونٹی ہے جس کو گائے کا گوشت کھانا پسند نہیں ہے تو اگر آپ نہیں کھائیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے ظاہر ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کریں گے. ایسے یہ جیسے اگر ایک معاشرے میں سور کا گوشت کھانا پسند نہیں کیا جاتا تو وہاں کہ کیوں کھایا جائے سور کا، یا اگر اکٹھے رہتے ہوئے نہ کھایا جائے. ہم تو آج بھی دیکھتے ہیں، اگر میں تو ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو جب رمضان آتا ہے تو میں ایسے ہندو دوستوں کو جانتا ہوں جو روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ محبت میں، افطاری کرتے ہیں ساتھ. تو یہ ہندوستان کا معاشرہ تو ایسے ہی معاشرہ تھا. اکبر نے اس کو زیادہ رواداری پہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی. گوشت نہیں کھاتا تھا. اور پھر مہابھارت کا اور گیتا کا ترجمہ انہوں نے کروایا، اور جس بندے سے کروایا وہ بندہ تھوڑا سا تنگ دل تھا. وہ ان کا ہواری ہی تھا، انہیں کے اس میں رہا کر تھا. لیکن یہ وہ بدایونی کی ذمہ داری، وہ مورخ بھی بنا تھا، اسی کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ آپ اس کا ترجمہ بھی کرواؤ ان کتابوں کا. تو ہر طرح کی مذہبی آزادی حاصل تھی، مذہبی رسومات میں شریک ہوتا تھا اکبر. اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ لبرل معاشرہ بھی تھا اکبر کے دور کا.